جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہر فتنے کے بانی کا تذکرہ فرما دیا۔ جو بھی فتنے کا بانی ہوں گا، کوئی فتنہ اس سے ایجاد ہوں گا اور اس کا وہ قائد ہوں گا، تو نبی پاک نے دنیا کے ختم ہونے تک اِلَىٰ أَن تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا، دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے ہوتے رہیں گے اور آئیں گے، سب کے بانیوں کے نام بتا دیے اور ان کے ساتھ کتنی جماعتیں ہوں گی یہ بھی نبی پاک نے خبر دے دی۔ من ماہو ثلاثین میاتین، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی کی تعداد 300 بھی ہوں گی، کسی قائد کی فتنہ برپا کریں گے اور کم سے کم 300 بھی تعداد ہوں گی، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی نام بتا دیا کہ فلاں زمانے میں فلاں شخص آئے گا، وہ یہ فتنہ کرے گا، اس کے ماننے والے کم سے کم اتنی تعداد میں ہوں گے۔ پھر نبی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الا قد سماہ لنا، یہاں تک کہ ہم نے سنا اور ہمیں بتایا گیا، لنا بے اسم ہی، ان کے نام، و ابی ہی، ان کے باپ کے نام، و اسم ہی قبیلتی ہی، کہ وہ کس قبیلے اور خاندان کے ہوں گے، نبی نے یہ بھی بتا دیا، نام بتا دیا، قبیلہ بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا۔ بتائیے علم غیب کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو لازمی بات ہے کہ بھی یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوں گا، تو ابھی بتایا وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے، یہ ہے بخاری شریف، اس کی جلد 3 ہے، اور بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس کا کتاب الفتن ہے اس کا بھی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1939۔ یہ حدیث روایت ہے حضرت سعید سے، وہ اپنے جو ہے حضرت سعید صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ غالباً تابعی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی، حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی، یعنی حضرت سعید نے خبر دی۔ قال كنت جالسا مع ابو ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعانا مروان۔ میرے والد کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو نبی کے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، وہ مسجد نبوی میں، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قال ابو ہریرہ نے فرمایا سمیت الصادق المصدوق، تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمات من قریش، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی، قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے میری امت کی جو ہے ہلاکت ہوگی۔ فقال مروان، سعید کہتے ہیں کہ مروان نے جب سنا تو کہا لعنت اللہ علیہم غلمات، اللہ کی لعنت ہو ان لونڈوں پر، حالانکہ مروان خود بدبخت تھا، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ فقال ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلاں بن فلاں بن فلاں فعلتہ، اے مروان سن، میں ان میں سے وہ جو لونڈے ہیں جو فتنہ برپا کریں گے قریش کے، میں ان میں سے سب کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو ان میں سے ایک ایک کا نام بتا دیتا، میں فلاں کا بھی نام بتا سکتا، فلاں میں ہر کسی کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو اس میں سے ایک ایک کے نام بتا دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو قریش کے بارے میں، کہ قریش کے کچھ لونڈے ہوں گے جو فتنہ برپا کریں گے، حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے بتایا اور اتنی تفصیل سے بتایا کہ نبی نے ان فتنہ پرور قریش کے لونڈوں کے نام بھی بتائے، اور ابو ہریرہ ان کے نام بھی جانتے تھے۔ اب وہ کون تھے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل کے لیے اشد العلامات شاہ عبداللہ مودودی دہلوی کی جلد 4 صفحہ نمبر 286 اور فتح الباری شرح بخاری میں ملا علی قاری جلد 3 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں کہ قریش سے جو لونڈے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں سے ہے، ان لونڈوں میں یزید بھی داخل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اب ایک دوسری کتاب میں بتاؤں، البدایہ والنہایہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے
البدایہ کا صفحہ نمبر 231 جلد 8 ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من صنات ستات ومن امارت الصبیان. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سن 60 ہجری اور سن 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. صاف حدیثوں میں. اور یہ البدایہ والنہایہ کس کی کتاب ہے؟ ابن کثیر کی، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اہل حدیث کے امام ہیں یہ. اور ذاکر نائک بھی اہل حدیث ہے، اپنے گھر کے ملا کو انکار کر رہا ہے یہ، اس کے گھر کے مولوی ہے یہ. ابن کثیر اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 پہ روایت کیا تعوذوا باللہ من صناتی 60 ہجری سے پناہ مانگو، یہ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے فرمایا. ومن امارت الصبیان، اور لونڈوں کی حکومت سے پناہ چاہو، لڑکوں کی حکومت سے پناہ چاہو. اب یہ لڑکوں کی حکومت کون سی اور یہ 60 ہجری کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء فرماتے کہ 60 ہجری میں ہی یزید خلیفہ ہوا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ 60 ہجری سے پناہ مانگو. اس کا مطلب یہ کہ یزید کی حکومت، لونڈے کی حکومت ہوئی تھی، لونڈے میں بن گیا وہ. اور دوسری چیز یہ کی ہے کہ روایتوں میں شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ دعا کرتے رب کائنات مجھے سن 60 ہجری تک زندہ نہ رکھ. چنانچہ ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. 60 ہجری آپ نے دیکھا ہی، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے. اب آئیے اس کے بعد یہ ہے تاریخ الخلفاء میرے ہاتھ میں اس وقت. یہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مستند کتابوں میں سے ہے. تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 305 اس پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبودہ ابن جراح صحابی رسول سے حدیث نقل کرتے ہیں. عن عبودہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. اب میں بات کا ٹکڑا بھی پہلے اتنا ترجمہ کر کے بات کا ٹکڑا پڑھوں گا، اور یہاں قربان جائیے آپ رسول اللہ کے علم غیب پر. اور ذاکر نائک کوئی حدیث سناؤ، جاہل گوار کچھ یہ بھی پڑھ لیا کر. صرف سب قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے صفحہ نمبر پیج نمبر اس سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے اسلام میں. حضرت عبودہ ابن جراح روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابو عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو من یبدل سنتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، سنتی رجلم، تو وہ شخص کون ہوگا؟ من بنی امیہ، وہ بنو امیہ کے قبیلے کا ہوگا. یقال له یزید، اور اسے یزید کہا جائے گا. نام کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے. اور یہ روایت کہاں کہاں ہے؟ میں اس کے حاشیے کی عبارتیں پڑھ لوں جہاں تخریج کی گئی ہے. السوائی کے محرکہ امام ابن حجر مکی نے اپنی صفحہ نمبر 219 پر بھی اس حدیث کو لکھا ہے. اور یہی حدیث البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 231 پہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ان کے ملا نے، کہ اللہ کے نبی نے صاحب لفظوں میں یقال له یزید، اسے یزید کہا جائے گا. اب اتنی ہونے کے بعد بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کیسے بولتے ہیں. آئیے کتاب بتاؤں، یہ بھی ان کے گھر کی ہے. یہ حجت اللہ البالغہ کس کی ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے محدث ہے، اور ہم سے زیادہ یہ لوگ مانتے ہیں دیوبند کے لوگ، اہل حدیث حضرات. انہی کے گھر سے چھپی ہے. چھپی کہاں سے؟ مکتبہ تھانوی دیوبند سے. تھانوی صاحب کے نام سے مکتب ہے، یہ دیوبند سے چھپی ہے. شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ. اس کتاب کی جلد 2 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 507. شاہ ولی اللہ فرماتے لکھتے ہیں ودعات الدلالی یزید بالشام والمختار بالعراق ونحوی ذالک. حضرت شاہ ولی اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بلانے والے 2 ہوئے ہیں. گمراہی کی طرف بلانے والے 2 شخص ہوئے ہیں. ودعات الدالی، گمراہیت کی طرف بلانے والے 2 ہوئے. اس میں ایک کون ہے؟
یزید بالشام، پہلا ایک یزید تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا، شاہ ولی اللہ کہے کہ گمراہیت کی طرف بلانے والا ہے، اور ذاکر نائک صاحب کو یہ رحمت اللہ علیہ، یہ رضی اللہ عنہ ہے، تو انداز لگا لو کہ کون کس کا وفادار ہے۔ اور دوسرا شاہ ولی اللہ فرماتے والمختار بالعراقی، اور دوسرا جو ہے وہ مختار سقفی ہے جو عراق میں ہوا، امام حسین کے قتل کے بدلے کے لیے اٹھا، کہا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد عراق میں مختار سقفی اٹھا، کہا میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، بدلہ لیا، اس نے مارا سب کو، شمرو کو مارا، ان کو مارا، اور مارنے کے بعد اس پہ خبط سوار ہو گیا، میں نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کے بہت بڑا کام کیا، چنانچہ معاذ اللہ اس نے کہا کہ مجھ پہ جبریل آتے، وہی ہوتی ہے، میں نبی بنایا گیا ہوں، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی کی طرف شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پہ یہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح اور بھی اشخاص لوگ آئے بعد میں جنہوں نے گمراہیت کی طرف بلایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے محدثین کی میں نے روایتیں بیان کی کہ جو کہتے ہیں کہ یزید فتنہ پرور تھا، نبی نے کہا 60 ہجری سے پناہ مانگو کہ 60 ہجری میں ایک فتنے کا بانی ہوں گا، اور 60 ہجری میں کون بنا خلیفہ، خلافت کا کس نے دعویٰ کیا، بادشاہ تھا، خلیفہ تو تھا نہیں، کس نے خلافت کا دعویٰ کیا، وہ کون تھا، یزید۔ اور حدیثوں میں صاف لفظوں میں نبی فرما رہے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب اتنے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کہ نہیں یزید تو رحمت اللہ علیہ، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے، چلو زیادہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی ایک جلسہ منعقد کرو، ہم بھی ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، دونوں ایک جلسے میں آ جاتے ہیں، مجمع پورا ملا جلا ہو، آپ کا بھی مجمع ہو، ہمارا بھی مجمع ہو، ہم صرف ایک بات کہیں گے، پروردگار امام حسین حق پر ہے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، تم بھی کہو رب کائنات یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما، بات ختم۔ اور یار اتنے یزید کے طرفدار ہو، اتنی محبت ہے یزید سے کہ اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بول رہے ہو، تو صاحب پھر جب وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے معاذ اللہ، تو اپنے کسی اولادوں میں تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے یار تم، تاکہ ثبوت بھی تو ہو کہ واقعی تم اس کو ولی مانتے ہو، کہ بس خالی پیلی نامی میں بس سنیوں سے لڑنے کے لیے، بریلیوں سے لڑنے کے لیے۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ ان کا حشر کہاں ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، جی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، اب دیکھیے یہ یزید، اب میں یہاں سے کچھ یزیدیوں کے نقاب سے پردے اٹھانا ہوں، یزید کے وفادار کتنے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، قصیدہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، ایک منٹ جی کہاں چلا گیا، جی یہ محمود عباسی کی کتاب خلافت اور معاویہ، خلافت معاویہ و یزید، صفحہ نمبر اس کا 150 ہے، اس پر محمود عباسی جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، پاکستان کے تھے، بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے یہ، اس میں ایک قصیدہ، یہ پوری کتاب اس بات پہ لکھی گئی تھی کہ امام حسین معاذ اللہ ناحق پر تھے اور یزید حق پر تھا۔ اس میں پہلے یہ 150 صفحے پر ایک قصیدہ ایک صاحب کا چھپا ہے جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، ان کا نام ہے سید محمد انیس، کراچی کے رہنے والے تھے۔ دیکھو بدبخت نے یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ دیا، مگر تعجب ہے یہی سنی اگر نبی کی تعریف میں نعت لکھے تو بدعت، امام حسین کی تعریف میں منقبت کہے تو بدعت و شرک، مگر ان کے رحمت اللہ علیہ یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ رہے ہیں، کہتا ہے ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، ہر شعر میں معاذ اللہ بولیے، ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، کیوں راشدہ نہ ہوں گی خلافت یزید کی، حضرت حسین اور ابو ایوب مقتدی ہے، کتنی سر بلند امامت یزید کی، پتہ نہیں حسین کو کب اس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، بولتا ہے کہ امام جو ہے وہ یزید ہے، اور ابو ایوب انصاری صحابی رسول اور امام حسین مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کتنی بلند ہے امامت یزید کی۔ پھر لکھتا ہے شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی، مچھر بھی نہیں مارا، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ۔ علماء فرماتے کہ صرف ایک جنگ میں شریک رہا قسطنطنیہ کی، اس کا بھی ابھی پوسٹ مارٹم کروں گا، وہی حدیث پہ پورا ان کا دار و مدار ہے، اسی حدیث کی روٹیاں ٹکڑے کھا رہے ہیں یزید کی وفاداری میں، ابھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہوں گا انشاءاللہ، بھول جاؤں تو یاد دلا دینا۔ ایک ہی جنگ میں، اور اس جنگ میں بھی وہ کیا کرتا رہا، کبھی بھی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں بھی نہیں گیا، خیموں میں سوتا رہا، اور امیر معاویہ نے زبردستی بھیجا تھا جا، کم سے کم غازی کا تکا تو لگے گا تجھے، تو یہ پتہ نہیں اس کو کون سی شجاعت مل گئی، مچھر نہیں مارا جس یزید نے،
تو بولتا ہے کہ شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی، کیا مصلحت تھی پوچھیے ابن حسین سے، تسلیم ہے تسلیم کی جس نے خلافت یزید کی۔ اب امام حسین نے جب یزید کی خلافت تسلیم کی تو یہ جنگ کربلا ہے کس چیز کا نام؟ پھر جہالت پورے واقعات کو۔ اب مجھے اس پہ پڑھنے کے بعد تعجب نہیں ہوا، جو لوگ بخاری میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے، امام بخاری کی اب صحیح کو صحیح یہ کرنے بیٹھ آئے، تو یہ کب بیچارے واقعات کربلا کو چھوڑیں گے؟ اس کو بھی بدل دیا۔ کہتے پسماندگان کربلا کی مشکلات میں، پسماندگان یعنی جو امام حسین کے خاندان کے لوگ لوٹ پیٹ گئے تھے، ان کی مشکلات میں تھی باعث سکون عنایت یزید کی۔ جس وقت نام آ گیا ابن حسین کا، ویسے ہی یاد آئی سخاوت یزید کی۔ پتہ نہیں کون سے خزانے ان کو دے دیا، ہاں کفر و شرک کے دیا ہوا ان کو خزانے، وہیں سے لیا انہوں نے۔ لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے، اب یہ کہ کتنا کفریہ شعر ہے، تقلید کرو تو شرک، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو تو شرک، حضرت امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرو تو شرک، امام شافعی کی تقلید کرو تو شرک۔ طالب الرحمان ہے ان کا ایک سعودیہ کا وہاں کا عالم پاکستان کا، اس کی ایک ویڈیو کیسٹ ہے، اس میں بولتا ہے تقلید کرنا شرک ہے بولے، اور معراج ربانی بولتا ہے تقلید کرنا حرام ہے، ان کے تقلید حرام اور شرک۔ مگر اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں سنیے، لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے اللہ کے نبی کی اطاعت اور اطاعت یزید کی۔ دیکھ رہے ہیں یزید کی اطاعت ان کا واجب تھی کیا؟ پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت حسین یزید کی، معاذ اللہ ثم رفاقت کہتے ساتھ، کتنی بڑی تہمت باندھے، کیا بولوں یار، خون کھولتا ہے اندر سے۔ وہ زینب جو امام حسین کی مقدس بہن، علی کی مقدس بیٹی، اس کو یزید جیسا خبیث پسند آتا، معاذ اللہ، کتنی بڑی تہمت ہے یار یہ۔ پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد بھی، پہلے بھی یعنی کربلا کے حادثہ سے پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت یزید کی۔ خشکی کے سہ سوار، خشکی کے شہ سوار کہتے گھوڑا دوڑانے والا، پتہ نہیں کھچر پہ بھی بیٹھا تھا کہ نہیں کبھی زندگی میں، زندگی اس کی شراب نوشی میں گزری، بڑے بڑے اماموں نے لکھا، مگر یہ پتہ نہیں خوابوں میں دیکھتے رہے کہ یزید اپنے ابا کو پتہ نہیں اللہ جانے۔ خشکی کے شہ سوار، سمندر کے تاجدار، ناقابل بیاں ذہانت یزید کی۔ مانو نہ مانو مگر دنیا نے مان لی، تمہارے ماننے سے دنیا مان لی، مانو نہ مانو تم مگر دنیا نے مان لی، دانش معاویہ کی خلافت یزید کی، اور تسلیم کی ہے متفقہ طور سے انیس اہل عرب و عجم نے سیادت یزید کی۔ سیادت کہتے سرداری، پتہ نہیں کون سے عرب و عجم نے اس کی سیادت پسند کر لی، سرداری۔ یہ ہے صاحب قصیدے ان کی شان میں۔ اب آئیے اور ایک چیز سنا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، 4 جلدوں میں چھپتی ہے، اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، مسمى به الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ، اتنا لمبا چوڑا نام۔ یہ بڑے وفادار لوگ ہیں یہ یزید کے جی۔ دیکھو ابھی یہ کتاب مانیٹر پہ بھی دکھیں گی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو میں بول رہا ہوں اسکین کر کے یہ سی ڈی جب آپ کے ہاتھ آئیں گی تو یہ عبارتیں آپ کو اپنے مانیٹروں پہ نظر آئیں گی، اسکین کر کے ہم سب اس میں مکس کر کے ڈال دیں گے۔ میں بھی صرف یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ ہم نے پڑھا کیا اور آپ نے سنا کیا۔ یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الافادات الیومیہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی ان سے کوئی بات ہو تو بولنا چادر پہ، گاگر پہ، پھول پہ، پتی پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ان پہ بات کرو، ہمارا تم سے اختلاف ان باتوں پر ہے۔ ملفوظات کی جلد ہے 4، چوتھی جلد ہے، یہ آخری جلد 4 جلدوں میں ہی ملتی ہے۔ جلد 4 قسط نمبر 5 صفحہ نمبر 472 اور ملفوظ نمبر ہے 890، ملفوظ نمبر 890۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لعنت کرنا یزید پر یا یزید کو برا بھلا کہنا کس کو جائز ہے؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے اچھی موت میں مروں گا۔ ارے ہر سنی مرے گا تو کیا ہم حسین کے وفادار ہیں؟ قاتل اہل بیت ہم تو ہو ہی نہیں سکتے۔
اب آگے سنیے، تھانوی صاحب کی بات ہے یہ بھائی، حکیم الامت ہے، مریض امت بولتا ہوں میں ان کو. اعلیٰ حضرت نے بہت کوشش کی ان کا علاج کرنے کی، اعلیٰ حضرت نہیں کر پائے ان کا علاج. جی اب سنیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے، اور یہ یقین مرنے کے بعد ہو سکتا ہے. تو پھر قبر میں بیٹھے بیٹھے یہی وظیفہ رکھنا، لعنت بر یزید، لعنت بر یزید، لعنت بر یزید. باقی یہاں تو ابھی اپنی ہی کشتی ڈاماڈول ہے. تھانوی صاحب کی ہوں گی ڈاماڈول، ہماری نہیں ہے بھیا. ہم تو حسین کی محبت پہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ہماری نہیں ہے کشتی ڈاماڈول. ارے ہمارا امام تو بول چکا، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہمارا امام ہم کو بشارت دے چکا، تمہاری ہو سکتی کشتی ڈاماڈول. اس لیے کسی نے ان سے پوچھا تھا تھانوی صاحب نے، اشرف کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ، اس میں کمال کر دیا اشرف علی تھانوی صاحب نے. انہی کی ہر کی کبھی دکھاؤں گا، وہ آئیں گا موقع تو. سب کتابیں ان کے پورے چٹے پٹے رکھتا ہوں میں، اس لیے کبھی بھی آپ کوئی تکلیف دے تو سیدھا میرے گھر لانا. چلو بولنا وہی ہے آپ کا سب خزانہ. جی کمالات اشرفیہ میں تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا، بریلیوں کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو کہا ہو جائیں گی. وہ ہمیں کافر کہتے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے. اسی پہ علامہ ارشد القادری کہا کرتے تھے، میاں تم تو وہ ہو، ہم تو تمہارے امام ہیں، تو ہمارا تو جنت میں جانا یقینی ہے. اسی ملفوظ میں، اسی کتاب میں، یہ ابھی میں نے دکھایا 136 انڈر لائن کیا ہوا ہے، اسی ملفوظ میں آگے دوسرے انداز میں اسی بات کو لکھا. اب یہ ہے جلد پنجم قسط 2 اور صفحہ نمبر 216. اور ایک بات بولوں، یہ سی ڈی میں ریکارڈ ہو جا رہا ہے، اگر ایک بھی حوالہ غلط ہو جائے تو 1 لاکھ روپے دینے نقد کا انعام کرتا ہوں. ایک بھی حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے. اور میں تو یہ کہوں گا، یہ تو صرف بولنے کے لیے ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو. آپ کو تو یہ چاہیے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ صرف اپنی آخرت سدھارنے کے لیے آئیے اور حوالے چیک کر لیجیے. 1 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی، آخرت رکھتے. تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گی. میں دیوبندیوں سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہ تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گی. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود بول رہا ہو کہ میرا خود معاملہ ڈاماڈول ہے، ایسی کے پیچھے چل رہے ہو یار. ملفوظ نمبر 181 ہے. اب اس کی جلد پنجم قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 216. تھانوی صاحب اب اسی بات کو دوسرے انداز میں دوسری جگہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر ہو کر نہ مروں گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہے گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی. سو اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں خاتمہ کس حال پر ہو، بس اللہ کی پناہ مانگے. یعنی ہم کہیں کہ قیامت میں اگر ہماری ملاقات بزرگان دین سے ہوں گی، شرک. نبی پاک ہم سے ملیں گے، شرک. ان کو اتنا پکا یقین ہے یزید سے ملاقات ہوگی. یزید بولے گا کیوں نہیں ہے؟ ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے، ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے. یزید وہیں ملے گا ان کو. ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں، محاورہ ہے نا مشہور، ایک میان میں 2 تلواریں. اور نبی پاک نے کہا ایک دل میں حب علی اور بغض علی یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ایک میان میں 2 تلواریں نہیں، تو حسین جنت میں یہ تو یقین ہے کیونکہ جنتیوں کا سردار ہے. تو یہ ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں، تو یہ ہوں گا کہاں؟ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، جہنمی کی سرداری میں. ان کی ملاقات وہی ہوں گی. یزید بولے گا کیوں میاں بڑی لعنت کرتے تھے مجھ پہ. احمد رضا نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا تھا جب. ابے لعنت کر لیتا تو بچ جاتا، نہیں کیا اس لیے تو آیا ہے. یہ ہے ان کے عقیدے بھائی، اب کیا بتاؤں. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہیں گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی. سو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوں گا، بس اللہ ہی کی پناہ مانگے. یہ ملفوظات حکیم الامت صاحب، مریض امت. چلیے اب ایک اور فتویٰ دکھا دوں. یہ ہے ان کی محبت، یہ ہے فتاوی رشیدیہ. کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ان کے خزانے، ان کو بیچاروں کو صرف ایک حالت کی ملفوظات ملتی ہے، الملفوظ. اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا. کس کا؟ انہوں نے جو عقیدے بتائے الملفوظ میں گڑے ہیں اعلیٰ حضرت پہ تہمت باندھ کے. جبکہ ملفوظ کسی کی کتاب نہیں ہوتی، جملے ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی کی گرفت ہوتی لکھنے والے کی ہوتی ہے، بولنے والے کی نہیں ہوتی. مگر ان کے پاس پورا اہل سنت پہ الزام لگانے کے لیے کل سرمایہ ایک ہی ہے، الملفوظ. اور ہمارے ہاں تو بہت انبار ہے ان کی. یہ ہے فتاوی رشیدیہ.
کون ہے یہ؟ مولانا الحاج الحافظ رشید احمد صاحب گنگوہی، اشرف علی صاحب کے استاد بھی تھے یہ۔ ان کی فتاوی رشیدیہ ہے، اور فتاوی رشیدیہ یہ چھپی کہاں سے یہ بتاتا چلوں، میں بتا نہیں رہا ہوں، دیکھیے یہ الفادات الیومیہ چھپی ہے مکتبہ دانش دیوبند سے، یو پی، پن کوڈ بھی لکھا ہے 247554، یہ پن کوڈ ہے، پن کوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جی۔ چلیے یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ یہ بھی چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یو پی سے، اور یہ آپ کو موہن پورے میں بھی مل جائیں گی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 50 یہ انڈر لائن کی ہوئی ہے سب چیزیں، یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھیں گا بعد میں انشاءاللہ کلیئر۔ سوال پوچھا اشرف علی رشید احمد گنگوہی سے کسی نے، ان کے فتاوے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ اب شریف پہ ہنس پڑے یار جی۔ دیکھو ہمارے کیا ایس ایچ او کے ممبر بولتے ہیں کہ اجمیر شریف بولو بدعت، سمجھ رہے آپ؟ تاج آباد شریف بدعت، کلیئر شریف بدعت، کچوچا شریف بدعت، بریلی شریف بدعت، ان کی رائے شریف، یہ بدماشوں کی رائے شریف ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ کی رائے شریف میں کیا کافر ہے یا فاسق؟ یہ صاحب لکھتے ہیں رشید احمد گنگوہی، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یعنی یزید تو پہلے بتا دیا کہ مسلمان ہے، یزید مومن تھا، با سبب قتل کے فاسق ہوا۔ امام حسین کا قتل کر کے صرف فسق کا حکم ہے۔ اب فسق کیا ہوتا ہے؟ آپ داڑھی جو کٹاتا ہے وہ بھی فاسق ہے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی فاسق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی فاسق ہے۔ یعنی یزید امام حسین کا قتل اتنا بڑا جرم، اس کو کس کیٹیگری میں لا رہے ہیں؟ یہ داڑھی کٹانے کے، جوا کھیلنے کے، اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف با سبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ اب تو یزید کے دل میں تھا، وہ کیا سوچتا تھا، کیا بولتا تھا، تو کفر کافر کہنا جائز نہیں۔ جملے کو پھر سنیں، کفر کا حال دریافت نہیں، یعنی ان کو کافر ہے یہ پتہ نہیں، اس کو گنگوہی صاحب کو کافر کہنا جائز نہیں۔ اب اس کو یہیں رکھ دیجئے، یہ فتویٰ ہے ختم ہو گیا، مگر اسی فتوے میں دیکھیے بغض اہل بیت اور بغض نبی کتنا جھلکتا ہے۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ جماعت ہے، آپ کو یقین نہیں آتا، اس لیے بولتا ہوں کتابیں دیکھو تب یقین کرو۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر اب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ یزید کافر نہیں ہے، کیا ہے؟ مومن ہے ان کے نزدیک۔ صفحہ نمبر 104 پہ فتح رشیدیہ میں ایک اور سوال ہوتا ہے، ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، سوال پوچھ رہا ہے۔ جواب دیتے حضرت کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، نبی کی ماں کافر، نبی کا باپ کافر، یزید ان کے نزدیک مومن۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ان کے ڈھکوسلے بازی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ نبی کی والدہ تو ایسی مومنہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ اس پہ تو اعلیٰ حضرت کی پوری کتابیں ہیں، اس پر کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی پوری، نبی کی ماں کیسی مومنہ ہے۔ میں صرف ایک نقطہ اور ایک دلیل دے کے گزر جاؤں گا۔ تفسیر روح البیان، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان موجود ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو اس کی شرح میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر برآمد ہوئے، تو اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، ہے مچھلی تو نے اپنے شکم میں 40 دن ایک نبی کو رکھا، بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے؟ تو مچھلی نے عرض کیا، پروردگار میں نے تیرے نبی کی حفاظت کی اپنے شکم میں، تیرے نبی کو اپنے شکم میں لے کر میں دریا میں گھومتی رہی، میں اس کا انعام یہ چاہتی ہوں کہ نہر کوثر جو جنت میں بہتی ہے اس میں مجھے ڈال دے، تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ دل لبھایا کروں۔ اللہ نے نہر کوثر میں اس مچھلی کو ڈال دیا۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر البیان میں فرماتے ہیں، عزیز تو تصور تو کر، وہ مچھلی جو یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں لے کر گھومے وہ جنتی ہو جائے، وہ شکم جس میں خاتم النبیین، افضل النبیل، اماموں اور انبیاء، نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا، وہ کتنا جنتی ہوگا؟ وہ کافر ہے۔ وہ کتنا مومن ہوگا؟
اس کے ایمان میں ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے، اور یزید کے ایمان میں، کفر میں اختلاف۔ مومن ہے وہ، مومن اور مومن اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اس پہ ایک الگ گفتگو ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو قرآن کی اصطلاح میں؟ متقی اور پرہیزگار کو۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، آپ کو بتا دوں ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم متقی نہیں ہیں۔ جو صاحب تقوی ہے ان کو قرآن نے مومن کہا، ہم مسلمان اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا۔ اب آئیے ایک اور کتاب بتا دوں، اس کا نام ہے رشید ابن رشید۔ ہنس رہے یار آپ۔ رشید سے مراد یہاں پہلا رشید امیر معاویہ، دوسرا رشید جو ہے وہ، پہلا رشید جو ہے کیا نام ہے یزید، اور دوسرا رشید امیر معاویہ، یعنی یہ مراد ہے ان سے۔ اس کتاب کا صفحہ 341 ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ مولوی ابو الوحید غلام محمد، ابو الوحید غلام محمد، دیوبند کے فاضل ہے۔ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام تھے۔ میرے خیال سے رقاصوں سے جہاد کرتے ہوں گے۔ علماء نے تو یہی بیان کیا کہ رقاصوں کا رسیہ تھا، شراب پیتا تھا، ان کو مجاہد دکھ رہے، تو رقاصوں سے لڑتے ہوں گے، اس لیے مجاہد ہو گئے ان کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے۔ مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے، لیکن حضرت یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے، ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ ان کو اپنے ابا کی جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، مگر یزید جو ان کے دادا حضور ہے ان کے جنت میں جانے کا پورا پکا یقین ہے۔ چلیے کتاب اور بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی ہے، ابھی حال ہی میں خریدا، میں نے خریدنے کو بھی 2-4 مہینے ہی مشکل سے ہو رہی ہے۔ محرم پر مسئلہ حضرت حسین و یزید۔ کہاں سے چھپی ہے یہ؟ اہل حدیث حضرات نے چھاپا ہے، ایک کی تالی کے چھٹے وٹے۔ ابھی آپ علماء دیوبند کے حالات سن لیتے، اب اہل حدیث صاحب حضرات کی بھی خبر لیجیے۔ یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے۔ یہ چھپی ہے فردوس پبلیکیشنز نئی دلی سے، لکھنے والے مولانا عبدالسلام رحمانی۔ یہ کتاب محرم الحرام و مسئلہ حضرت حسین و یزید، اہل حدیث کے عالم ہیں، زندہ ہے ابھی۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ جو ان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، ان کے کتاب کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ جو لوگ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں انہیں 2 باتیں ثابت کرنی چاہیے۔ اول تو یہ کہ یزید ایسے فاسق اور ظالموں میں سے تھا کہ جن پر لعنت کرنا مباح ہے۔ یہ نہیں ہم ہی سے الٹا پوچھ رہے ہیں کہ تم یزید کو جو برا کہتے ہو تو پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ واقعی یزید اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ ان کو کربلا سمجھ میں ہی نہیں آئی اب تک، پتہ نہیں سو رہے تھے کہ کیا معلوم، اللہ جانے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، ابن تیمیہ آج زندہ ہوتا تو پوچھتا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے جناب کہ یزید پر لعنت کرنا مباح ہے یا نہیں، پہلے یہ ثابت کرو۔ ہم آپ سے پوچھتے لعنت نہ کرنا کیوں جائز نہیں، یہ بتاؤ۔ تو کون سی وجہ ہے جس کی بنا پہ آپ اطلاع کے تعظیم سمجھتے ہیں؟ پھر لکھتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ وہ اپنی اسی حالت پر موت تک قائم رہا۔ دوسرا یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مرنے تک اس نے توبہ ہی نہیں کی، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اچھا توبہ کرنے تم کو کیا کان میں آ کے بول کے گیا تھا کیا؟ عجیب حال ہے یار۔ ہمارے اماموں نے بولا کہ وہ آخری تک مردود اسی حال پہ رہا، تو یہی کافی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ یزید اور جیسے بادشاہوں نے کبھی توبہ ہی نہ کی ہو؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ کیوں دعویٰ کر رہے توبہ کر لیا؟ آپ کے کیا بات وہی آ گئی تھی کیا؟ یا سیاد کو زائل کرنے والے حسنات نہیں کیے؟ یعنی ان کے نزدیک امام حسین کا قتل اتنا چھوٹا معاملہ ہے کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ہے ان کے نزدیک، یہ ہے امام حسین کی قدر ان کے نزدیک۔ اور نبی کی حدیثیں ان کو نہیں مل رہی، صحیح حدیثیں جس میں نبی فرما رہے جو حسین سے لڑے اس نے مجھ سے لڑا، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور یہ ان کو حدیثیں نہیں ملی۔ تو کہتے ہیں کہ یا سیئات کو زائل کرنے والے حسنات نہیں کیے، یا انہیں گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب پیش نہیں آئے۔
یعنی ایسی تکلیف ہی نہیں آئی کہ جو ایسے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو بخش دیں گا. اب چاہے امام حسین کو قتل کرو، چاہے کعبے کو اکھاڑ کے پھینک دو، صرف شرک مت کرو. ان کے یہاں شرک کا بھوت ایسا ہے، تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا، کوئی فرعون کی طرح خدا کا دعویٰ بھی کر لے، حامان کی طرح بھی ہو جائے، شیطان اور ابلیس کے برابر گناہ بھی کر لے، صرف شرک سے بچے تو جتنے گناہ ہیں اللہ اتنی عنایت اس پر نازل کرے گا. یہ بیوقوفی کی حد ہے. ان کو شرک کا ایسا بخار آیا ہے، شرک شرک پوچھو مت. کہتے ہیں کہ خدا شرک کے سوا کچھ نہ بخشیں گا، باقی گناہوں کو چاہیں گا تو بخش دیں گا. اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اب یہ وہ سوال کا جواب آ رہا ہے جو بھی بھیجا ہے کسی بھائی نے، کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑیں گی خدا نے ان کی بخشش کر دی ہے. اب یہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، قسطنطنیہ جو کسی زمانے میں روم کی راجدھانی کہلاتی تھی. روم بڑا پاورفل اور طاقتور ملک تھا، اب اس کا نام بدل دیا گیا قسطنطنیہ کا. اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، بخاری میں حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے وہ بخش دیا گیا ہے. اب یزید بھی حملہ کیا قسطنطنیہ پر، مگر یہ اتنے مطلب دھوکے باز اور دغاباز واقع ہوئے ہیں کہ تاریخ آدھی پڑھتے اور آدھی جو ان کے مطلب کی نہیں تو اس کو بالکل چھپا دیتے. سب سے پہلے تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ثابت کر دو کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے. نہیں ہے، بلکہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ خالد بن ولید کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے سب سے پہلا حملہ کیا. اور اس کی پوری تحقیق میری کتاب ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ چھپ چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ. جب بھوپال سے کسی وہابی کا ایک سوال آیا تو اس کے جواب میں نے پورا وہ تحقیقی مقالہ لکھا تھا. تو سب سے پہلا جس نے حملہ کیا وہ حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے ہیں. یزید نے چوتھے پانچویں میں حملہ کیا اور وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا، لیکن نہ تلوار چلایا، نہ گھوڑے میں بیٹھا، نہ لڑا، صرف خیمے میں بیٹھا آرام کرتا رہتا تھا. تو بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح، لیکن اب میں دوسرا ایک جواب دیتا ہوں. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا ہے، تو اس حدیث کے تحت آپ نے جنت ہی مان لیا. اور وہ بے شمار حدیث ہے جس میں حسین سے لڑنے اور حسین کو ستانے کی حدیث ہے، جہنم کی بشارتیں آئی، وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ چلیے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں، اتنا ہی بخاری کا بخار ہے تمہیں، اب تمہارا بخار بخاری سے اتارتا ہوں. بخاری میں ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ حج کرتا ہے اور حج سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ خطاب کرتا ہے، ندا کرتا ہے، بندے اللہ نے تیرا حج قبول کیا، تو آج گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنا ہو. حدیث میں ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ جب دو مسلمان مومن بھائی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، دونوں کے ہاتھ جدا ہونے بھی نہیں پاتے کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حدیثیں ہے کہ نہیں؟ اور یہ صحیح حدیثیں ہے. اب مسلمانوں کے ہاتھ ملاؤ اور کعبے کی دیواروں پہ غلاظت ڈالتے جاؤ، مسجد نبی کو گندا کر دو، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دو، اہل بیت نبوت کے لوگوں کو قتل کرتے رہو، لوگوں کو مارتے پیٹتے رہو، اور جب پوچھا جائے کہ بھائی یہ خون کیوں کر رہے ہو، قتل کیوں کر رہے ہو، کہا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مسلمان سے مصافحہ کریں گے بخشش ہو جائیں گی، حج کر کے آئیں گے بخش دیے جائیں گے، روزہ رکھیں گے بخش دیے جائیں گے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بات یہاں پہ صادق آئیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی. تو حدیثوں میں تو یہ بھی ہے، تو یہاں کیوں نہیں آئیں گی؟ عمل تب قبول ہوتے ہیں کہ وہ تقوی کے ساتھ کیے جائے. غیر تقوی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، منہ پہ مار دیے جائیں گے. حج قبول ہو تو ماں کے ایسا پیدا ہوا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسا گناہوں سے پاک ہوا. اگر حج ہی قبول نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے رکھا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا حدیث میں، مگر کب؟ روزے قبول ہو. تو قبول کب ہوں گے؟ جب اس انداز میں بغیر ریاکاری کے رکھے. اب امام حسین کو قتل کر دے، اب وہ صاحب قتل کرنے کے بعد کہہ رہے کہ نہیں قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اس لیے وہ بخش دیا گیا. تو کتنی بڑی دغا بازی اور جہالت ہے. اب آئیے ایک اور اہل حدیث کی کتاب دکھاؤں، یہ ہے فتاوی برقاتیہ. فتاوی برقاتیہ یہ بھی اہل حدیث سے چھپی ہے. اس کے لکھنے والے شیخ القل فی القل حضرت علامہ ابو البرکات احمد شیخ الحدیث جامع اسلامیہ گجراوالا. گجراوالا پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان گجراوالا سے چھپی ہے. الحم پبلیکیشن نے چھاپا ہے. اہل حدیث کے شیخ القل ہے، یعنی تمام شیخوں کے کل ہے، یہ یہاں سارے شیخ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اور
ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 159 ہے. سوال ہوتا ہے کہ جب یزید نے حضرت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے تو انہوں نے گرفتار کرنے کی بجائے حضرت حسین کو شہید کر دیا, اس کے صلے میں ان سپاہیوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ سوال پوچھا گیا کہ امام حسین کو انہوں نے قتل کر دیا, تو جنہوں نے قتل کیا اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا, یزید دھلا دھلایا تھا, تو جنہوں نے بے قصور امام حسین کو شہید کیا تو ان کو سزا کیوں نہیں دی پھر یزید نے؟ جواب دیتے ہیں وہاں جو جنگ ہوئی وہ ایک اتفاقی بات ہے. پہلا جملہ دیکھو کتنا بےہودہ ہے, اتفاقی بات ہے. سپاہیوں کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کو گورنر بصرہ و کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں برائے یزید بیعت کر کے پھر مدینہ یزید کے پاس آپ کو بھیجا جائے. دراصل سپاہی دارالخلفہ دمشق کے نہیں تھے بلکہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کی طرف سے آئے تھے. گورنر کو یزید نے سزا دی. گورنر کون؟ ابن زیاد. اس کو یزید نے سزا دی, اور وہ سزا کیا دی؟ پہلے وہ 2 صوبوں یعنی بصرہ اور کوفہ کا گورنر تھا, انہیں ایک صوبے تک محدود کر دیا, ایک سے ہٹا دیا. کتنی پیاری سزا ہے. دو جگہ کا گورنر تھا, کہا نہیں یہاں سے اب تو ہٹ جا, ہو گئی سزا ہو گئی. یہ ہے ان لوگوں کے کردار. ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک تقریر ہے, اب ویڈیو آئیں گی تو اس کی آواز مکسنگ ہو جائیں گی کیونکہ وہ آڈیو تقریر ہے, نیٹ سے لی ہوئی ہے, ابھی یہاں میں سنا نہیں سکتا, پروجیکٹر بھی نہیں ہے, دکھا بھی نہیں سکتا. اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1300 سال کے بعد بڑی محنت اور جدوجہد کر کے درمیانی راستہ نکالا, اور وہ یہ ہے کہ یزید کو بھی برا نہ کہا جائے اور امام حسین کو بھی حق پر کہا جائے. اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, جی تو کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے لکھا ہے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے, تو اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو اسلام کی ڈیٹ آف ڈیتھ کون سی ہے, موت کی تاریخ کون سی ہے, میں پوچھتا کہ جو اسلام زندہ ہوا ہے. اس طرح بہت سی. اور ذاکر نائک کے جو بیانات سنے کہ یزید حق پر ہے, یزید رحمت اللہ علیہ ہیں. پھر اس کی ایک ویڈیو وہ ہے ہمارے پاس کہ جس میں وہ جب صفائی دینے بیٹھا تو اس میں سراہتاً اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں. تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ ذاکر صاحب آپ نے ایسا کہا, تو لوگ اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں, اور ذاکر نائک وہاں ایک جملہ بولتا ہے اور کہتا ہے یہ مسلمان ہے. ابھی میں نے بات پوری نہیں کی, یہ مسلمان ہے, یعنی اس کی بات بیچ میں کٹ گئی تو وہ کافر ہو گیا. اس کے مسلمان ہونے پہ سوالیہ نشان لگا دیا ڈاکٹر صاحب نے. مگر یسیر ان کے ابا حضور پکے مومن جنتی, یہ ہے یزید کے وفادار. اور ایک ویڈیو وہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, ابھی تک وہ سامنے نہیں لایا, میرے کو منع کیا گیا تھا لیکن یار دل مان نہیں رہا. اجازت ہے جی؟ چلو اشارہ کر دوں گا ویڈیو. اب میں جنہوں نے لا کے دیا ہے ان سے پوچھ کے میں ڈالوں گا بھائی, کیونکہ وہ بڑی سیکریٹ ویڈیو آئی ہے. ثنا اللہ ان کا ایک مولوی ہے اہل حدیث کا, خفیہ میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے, خفیہ چور موسرے بھائی, علی بابا 40 چور کے 40 چور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, پلان بن رہا ہے. وہ اندر خفیہ کی ویڈیو ہے, وہ آئی ہے کہ بریلیوں کو کیسے زیر کیا جائے, تو اس میں پلان میں بن رہا ہے. تو اس میں ایک سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو مسئلہ اٹھا تھا یزید والے میں, وہ اس میں آپ نے اس کو بہت حساب سے دبائے, بولے ہم نے نپٹائے اس کو بہت, یعنی یہ نپٹاتے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں جس دن بھی ذاکر نائک ناگپور میں آئیں گا ایس ایچ او کی طرف سے اس کو اسی ٹاپک پہ مناظرے کا چیلنج کیا جائے گا کہ ذاکر صاحب بہت آپ نے پنڈتوں سے مناظرہ کیا, کبھی کسی بریلی سے بھی کر کے بتاؤ. اور وہ چمچہ گیری نہیں چلیں گی, میرے فلاں چمچے سے, اگر ہم چمچوں سے بات نہیں کرتے, ہم تھا جو ہے وہ اس سے تکبیر سے بات کرتے, ہو تکبیر, چمچوں سے نہیں بات کرتے. وہ آج کل کیا کر رہا ہے, میرے چمچوں سے بات کرو. ابے چمچوں سے کیا بات کرنا, تجھ سے بات کریں گے, اور ڈنکی کی چوٹ پہ, اور سوال نہیں پوچھیں گے, مناظرہ کریں گے. تو اپنے اثاثے کے ساتھ آنا, ہم اپنے اثاثے کے ساتھ بیٹھیں گے, دنیا دیکھیں گی بیٹا بھی پالا تیرا بریلی سے پڑا ہے, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, سینے کے عدو میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. اس کا اعلان ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ابھی سننے میں آیا تھا ناگپور آنے والا ہے, تو ہم نے پیغام پہنچا دیا, جب بھی آئیں گے تمہارے 3 پروگرام ہوں گے, تو 1 مناظرے کا ہوں گا, 2 تقریر کے ہوں گے. اب وہ تمہاری مرضی کہ پہلے مناظرہ کرو پھر تقریر کروا لو, تاکہ رسوائی سے کچھ بچات ہو جائے, یا یہ کہ پہلے تقریر کروا لو اور پھر پوری طرح رسوا ہو کے یہاں سے جاؤ, وہ تمہارے اوپر منحصر ہے. تو
پھر وہ آیا ہی نہیں, وہ پلان ہی چینج ہو گیا, خبریں گئی جب یہاں سے تو پلان ہی چینج ہو گیا. اس کے چمچوں نے بتا دیا ارے بڑا مجور ہے, وہ مولانا نہیں آتے وہی آتا, اور غیر عالموں تک ہے, ہار بھی گیا تو بولے گا غیر عالم ہوں, یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو ہمارے. جیت گئے تو دنیا تھوکیں گی اور جیتیں گے ہم ہی, کل کے رضا خنجر خوخار برق بار. ارے حسین ہی نہیں جیتیں گے لوگ, یزید کبھی جیتا بھی ہے, یزید نہیں جیت سکتا. تو بہرحال یہ چیزیں. اب آئیے میں ایک حدیث سنا دوں اور ان کا انجام میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں. یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ بڑے جلدی فتویٰ لگاتے ہو. بھئی ہم نہیں لگاتے, رسول اللہ لگا گئے ہیں. فتوے تو رسول دے کے گئے ہیں تم پہ, ہم تو صرف سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے, ہم کافر بناتے نہیں ہیں, کافر ہے یہ بتاتے ہیں. لوگ کہتے تھے بریلی کفر کی مشین گن ہے, سب پہ کافر کافر. حضرت فرماتے رہے معاف کرنا, ہم کافر بناتے نہیں ہیں, کافر ہے یہ بتاتے ہیں. قول اور فعل سے تو آپ خود کافر ہو جاتے ہو. دیکھیے یہ ہے مسلم شریف, بڑی پیاری کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے بھائی. اس کی جلد 3 ہے اور عربی والی متن کی جو ہے وہ 2 جلدوں میں آتی ہے. یہ حدیث کی کتاب مسلم شریف, اور یہی حدیث میں بتا دوں ترمذی میں حدیث نمبر 268 جلد نمبر 2 پہ بھی ہے. اور مسلم کی جو میں حدیث مسلم کا متن پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کے اندر یہ ہے حدیث 6584 نمبر کی, 6584 نمبر کی حدیث ہے. اور یہ حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ پورا سلسلہ روایت ہے, حدثنا عبداللہ بن مسلمہ فلا 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 فلا. یہاں پر میں آئیے دیکھیے, کہتے ہیں امام مسلم لکھتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک کہتے ہیں ان عربیہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسعا. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک عربی شخص آیا, عرب کا رہنے والا آیا, اور اس نے رسول اللہ سے پوچھا, قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے سوال کیا, متسعا, تو اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی. یہ نبی سے سوال کر رہا ہے. ساعت تھا یعنی آخری ساعت, اور آخری ساعت کسے کہتے ہیں, آخری گھڑی قیامت کی. قیامت کب آئیں گی. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ما عادت لہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص پوچھنے والے, یہ تو بتا قیامت کی تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے. جو قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئیں گی, تو تیاری بھی ہے کچھ قیامت کی. وہ عربی صحابی شخص کیا کہتے ہیں, قال حب اللہ و رسولہ, اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں, اس کے سوا کوئی تیاری نہیں میری. قال رسول اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من حباتا, جو جس سے محبت کریں گا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ سے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, جو جس سے محبت کرے گا. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, کس کے ساتھ حشر ہوں گا. اور یہ کس سے کرتے ہیں, رحمت اللہ علیہ یزید, لعنت اللہ علیہ یزید, یہ اسی کے ساتھ جائیں گے. ذاکر صاحب بھی وہیں جائیں گے. ارے یار تمہیں کو تو بچاتے رہے ہم پوری دنیا زندگی میں. آئیے یہ حدیث تو میں نے مسلم کی پیش کی, اب ایک دوسری حدیث بخاری سے پیش کر دوں تاکہ پورا بخار ان کا اتر جائے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخاری ان کو. یہ شعر یاد کر لو, حافظ ملت کا ہے. جب بھی کوئی وہابی خبیث ملے بخاری میں رفع دین ہے تو بولنا بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, تم کو بخاری نہیں آتی بیٹا, صرف رفع دین نہیں ہے اس میں, اور بھی بہت کچھ ہے. امام بخاری نے کیا صرف رفع دینی پہ پوری بخاری لکھی کیا. بخاری شریف کی یہ جلد 3 ہے, کتاب الادب. ایک منٹ جی, کتاب الادب ہے اس کا, اور اس کا باب ہے علامت حب اللہ عز و جل, اللہ سے محبت کرنے کی علامتوں کا بیان. اس کی حدیث نمبر ہے 1100 کی نسبت سے, یہ 11ویں کی نسبت سے 1100. اور حدیث جس سے روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ سے روایت ہے, عبداللہ بن انس سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے میں نے سنا, وہ کہتے ہیں انہو قال, نبی پاک نے ارشاد فرمایا, المراء مع من احبا,
جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ امام حسین سے، رسول اللہ سے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، کسی سب سے ہم محبت کرتے جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں. کسی کی بھی محبت کام آ گئی ہم اسی کے ساتھ حشر ہو جائیں. اور یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تھانوی بابا سے، گنگوہی بابا سے، انہی کے ساتھ جائیں گے. اب یہ تھانوی سے محبت کرتے ہیں، تھانوی کے ساتھ جائیں گے. تھانوی صاحب کس سے محبت کرتے ہیں؟ بابا یزید صاحب سے. یہ بہت اچھی بات آئی. قرآن کی ایک آیت کسی نے پیش کر کے بتایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ ذاکر نائک کا بہت بڑا حربہ ہے، کہ تم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت بات ہے. یعنی تم کسی کو بھی جہنمی بول دیتے ہو، کافر بول دیتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس کا علم نہ ہو، مگر یہاں تو علم ہے، اور وہ علم کہاں سے ہے؟ نبی کے کہنے سے. میں کہاں کہہ رہا ہوں؟ نبی کہہ رہے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ. اگر تم میں حوصلہ ہو تو بول دو کہ یزید رحمت اللہ علیہ ضرور ہے مگر ہمیں بڑی نفرت ہے. تو یہ دنیا کے پہلے لوگ ہوں گے جس کو ولی بھی مانتے ہو اور نفرت بھی کرتے ہو. یہ تو عجیب بات ہوئی بھائی. جس کو ولی سمجھتا ہے انسان، جس کو رحمت اللہ علیہ بولتا ہے، رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تو محبت نہیں بولتا ہے نا کہ بغض میں بولتا ہے. اور اگر تمہارا اصول یہ کہ نہیں، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں ہم اس کو بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، تو ابو جہل رحمت اللہ علیہ بول کے بتاؤ، ابو لہب رحمت اللہ علیہ بول کے بتاؤ، تو دنیا تم پہ تھوکے گی. اور قرآن نے یہ سب بیان کر دیا ہے. میں ایک قرآن کی آیت سنا دوں. قرآن نے بیان کیا نا، اس لیے تو ہم قرآن کی روشنی میں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یاد کرو حشر کے دن کو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. جس کو تم پیشوا بناؤ گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. ہمارا پیشوا امام احمد رضا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا امام اعظم ہے، ہمیں امام اعظم کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا غوث اعظم ہے، ہمیں غوث اعظم کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا سلطان الہند ہے، ہمیں سلطان الہند کے پاس بلایا جائے گا. اور خوش نصیب سنتی رسول ہمارا رسول اعظم، شہید ہمارا شہید اعظم، امام ہمارا امام اعظم، مجدد ہمارا مجدد اعظم. سب اعظم ہی اعظم ہے یہاں سے. تو ہم وہ بات کہاں بولتے جو ہم اپنی زبان سے، ہم وہ بولتے جو قرآن اور حدیث بولتا ہے. نبی نے بولا حسین سے محبت رکھو، جو حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے، چلیے یاد آ گئی، ابھی وہ انڈر لائن نہیں کیا اس لیے میرے کو ابھی حدیث نمبر یاد نہیں ہے، کیونکہ میں حدیث کا حافظ تو نہیں ہوں. البتہ اتنا ذہن میں رہتا کس باب میں اور کس جگہ ہے یہ حدیث. بخاری کی 3 جلد میں یہ کتاب التوحید کے اندر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی لے رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. کس سے دشمنی؟ ولی سے. اور حسین تو ولیوں کا سردار ہے. جو حسین کے قاتل کو بزرگ کو برتر مانے اس کا اللہ سے اعلان جنگ نہیں ہوگا. جو حسین سے جنگ کرے کیا اس کی جنگ اللہ سے نہیں؟ یقیناً ہے. تو ہم اپنے علم سے نہیں کہتے. اللہ فرماتا ہے جو بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ کیوں کہتے ہو. ہم عرض کرتے مالک کائنات بے شک ہمیں کوئی علم نہیں مگر تیرے نبی نے بتایا کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. ہم تیرے نبی کے بتائے ہوئے مطابق کہتے ہیں. اور نبی نے بتایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بہقی، حاکم، بہت ساری متعدد حدیثوں کے اندر یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من کان قوم بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وامتی تفترق علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں قوم بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئی. میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کلہم فی النار، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. نبی نے کہا سوائے الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. نبی خود فرما رہے ہیں ایک جماعت جنتی 72 جماعتیں جہنمی. نبی 72 کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تجھے ایک کو کہنے میں تشرم آ رہی ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے نبی تو کہے 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان نشانی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و صحابی, جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین حق پر ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین حق پر ہے. اور یزیدیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یزید حق پر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹ گیا جہنم میں. ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا؟ سن 60 ہجری سے پناہ مانگو. کیوں؟ لونڈوں کی حکومت آئیں گی, لونڈوں میں یزید ہے. تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہوا. اس کا مطلب ہم اپنی طرف سے کب بولتے ہیں؟ اگر بولے تو آپ کو بے شک شکوہ کرنا چاہیے. آئیے, جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالے میں 2 باتیں بیان کی, انہوں نے ایک ہی لکھی, میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ کلپ موجود ہے میرے پاس اور میں نے سنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بولتے, اس نے یہ پہلی بات کہی. دوسرا بولتا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ یزید کافر نہیں ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کف لسان کا مسئلہ. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا, فاسق و فاجر, گناہگار, بدتر, خبیث, ملعون سب بولتا ہوں, صرف کافر کہنے سے اپنی زبان روکتا ہوں. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. اس کے علاوہ امام شافعی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بڑی علمی بات بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں کافر نہیں کہوں گا, مگر اس کے بعد ایک جملہ اور کہا امام نے, وہ چھوڑ دیا اس نے ذاکر نائک نے, جو کافر کہے ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. تو اے امام آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ دوسرے کو کہنے دے رہے ہیں آپ, دوسرے کو منع نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہے جو ایک محدث ہوتا ہے, ایک امام ہوتا ہے, اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں ایک ذمہ دار نہیں ہوں تو میں فوراً کہوں گا اگر وہ شخص شرابی ہے, کبابی ہے, تو وہ اس کا یہ حکم ہے. کوئی شخص آیا میرے پاس نے کہا کہ ارے وہ فلاں صاحب ہے نا, وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا, کوئی اللہ نہیں ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں کافر ہے. تو میں نے کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ میں ذمہ دار ہوں, میرا کہنا بھی درست ہے, کیونکہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو کہا. مگر یہی بات آپ ایک مفتی وقت کے پاس لے کر پہنچتے ہیں, شریعت کے قاضی کے پاس لے کے پہنچتے ہیں, اور شریعت کے قاضی کو 2 اختیار ہے, حکم لگانا اور سزا دینا. اب اس سے کہا فلاں آدمی اللہ کو نہیں مانتا یہ کہہ رہا ہے, تو قاضی نے کہیں گا پہلے اس کی ہم تحقیق کریں گے, تحقیق کے بعد ثابت ہوں گا تو ہم اس کو کہیں گے کافر, کیونکہ میرا منصب اونچا ہے. اگر میں سنی سنائی پہ کہوں تو پھر امام کہاں رہوں گا, سنی سنائی والی نہیں چلتی, سمجھ رہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یزید کے جو کرتوت پہنچے وہ سارے وہ لوگ بیان کر رہے تھے جو کوفہ کے رہنے والے تھے, کیونکہ امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ وہ کوفی وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو پہلے شہید کیا, پھر توبہ کی, استغفار کیا, توابین اپنا نام رکھا, پھر یزیدیوں کی برائی کرتے تھے, یزید کو گالیاں بکتے تھے. تو امام نے کہا کہ ایسے لوگوں کی روایت میرے لیے معتبر نہیں ہوں گی, ایسے لوگوں کی بات میں کیسے مانوں جو حسین کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے, حسین کو قتل کر دیا, اب یہ پچھتا رہے ہیں, جب پچھتا رہے ہیں تو 1 کی 2 لگا رہے ہوں گے. تو امام کے نزدیک احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی گواہی مردود ہے, کیونکہ یہ خود فاسق و فاجر ہے. کوفہ میں اکثریت شیعوں کی تھی, اور ہمارے یہاں شیعوں کی روایتیں نہیں لی جاتی کیونکہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. تو ایک کافر کی ہمارے یہاں روایت نہیں چلتی, ایک کافر بیان کرے تو نہیں چلتی. چنانچہ امام نے فرمایا کہ جو روایت بیان کر رہے یزید کے بارے میں وہ خود صاحب ایمان نہیں, وہ خود فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کیونکہ اب شک ہو گیا ہے, بات میں شک شبہ آ گیا ہے, بات میں شک پیدا ہو گیا, کہنے والا معتبر نہیں ہے اور تحقیق پوری ہو نہیں پا رہی ہے, معتبر حضرات تک میری روایت مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ یزید نے کیا نہیں کیا, اس میں شامل تھا نہیں تھا, بہت ساری باتیں تھی. تو امام نے فرمایا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کے کرتوت کو ہم فسق و فجور تو کہیں گے, کفر نہ کہیں گے, اس لیے کہ کفر کے لیے بڑی باریک تحقیق چاہیے. مگر میرے سامنے کوئی کافر کہے تو میں اس کو منع بھی نہیں کروں گا, کیونکہ اس پر شریعت کے اتنے تقاضے نہیں ہیں. امام نے خاموشی اختیار کی. تو امام ہی کی تقلید کرتے ہوئے امام غزالی, امام ابن حجر عسقلانی, انہوں نے انہی قولوں پہ کہا کہ ہم بھی یزید کو کافر نہیں کہیں گے اور ہم کف لسان کریں گے, خاموش رہیں گے, مگر اس کو گناہگار مانیں گے, فاسق و فاجر مانیں گے, بدبخت مانیں گے, خبیث کہیں گے.
اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید کو ہم کافر نہ کہیں گے مگر ہمارے سامنے اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. یہ ایک ہو کوئی بات. اب صرف ذاکر نائک سے میرے کو ایک چیلنج ہے, بس ایک ہی بات چاہیے مجھے اور کچھ نہیں. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ امام غزالی نے اور امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کافر نہیں کہا, رحمت اللہ علیہ کہا ہے کہ یہ دکھا دے تو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کچھ ہو رہی ہے, دھوکہ کچھ اور دیا جا رہا ہے. وقت کا ایک مفتی جس کے پاس یہ پہنچا کہ فلاں شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا, تو مفتی دیکھتا ہے کہ جو بتانے والا وہ خود ڈیفالٹر ہے, وہ خود اس کا دشمن ہے, تو مفتی سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی دشمنی میں جھوٹ گڑ رہا ہو, اس نے بیچارے نے کہا نہ ہو. تو اب احتیاطاً کافر تو نہیں کہیں گا, مگر یہ ہوگا کہ مفتی اعلان کر دیں گا کہ ارے یہ تو ولیوں کا سردار ہے. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو امام غزالی, امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کہیں بھی رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا. انہوں نے دونوں علماء کے اقوال لکھ دیے, جو کافر کہتے ان کا بھی اقوال بیان کیے, جو نہیں کہتے ان کے بھی اقوال بیان کیے, اور فرمایا کہ امام اعظم کے فتوے کے نزدیک ہم بھی احتیاطاً کافر کہنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں, مگر ہم فاسق کہیں گے, فاجر کہیں گے, بدعقیدہ کہیں گے, گمراہ کہیں گے, سب کہیں گے. تو جو گمراہ ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, خبیث ہو, اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یزید کو بے شک خبیث کہا جائے گا, اور یزید کو خبیث نہ کہیں گا وہی جو خود خبیث ہو. تو رحمت اللہ علیہ کہیں گے آپ. تو اگر ذاکر نائک اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھتے کہ بہت احتیاط ہے ان میں, حالانکہ احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم رسول اللہ کو بھی ماننا کفر ہے بولتے ہیں, حرام ہے بولتے ہیں, یہ احتیاط ہے اس کی. تو اگر وہ اتنے احتیاط پسند تھا تو اگر وہ یہ بول کے گزر جاتا کہ بھئی میں یزید کو کافر نہیں کہتا, خاموشی اختیار کرتا, تو چلو بچ جاتا. مگر اس نے کیا کہا, یزید کو تو میں رحمت اللہ علیہ بولتا ہوں. وہ القا. اور ایک بات بڑی مزیدار سنی, آپ اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ بولو تو کہتے ہیں تو صحابی کے لیے, صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. یزید کیا صحابی تھا کہ ان کے ہاں؟ اس کو جو رضی اللہ عنہ بولا اس نے. تو بہرحال یہ جوابات ہے اور آپ اس پر غور کریں. صرف ایک چھوٹی سی بات مومن کے لیے کافی ہے, کہاں ایک نواس رسول اور کہاں ایک یزید پلید. مقابلہ بھی تو جوڑ کا نہیں ہے یار.